السلام علیکم دوستو، ایک بنیادی سوال جو اکثر ہمارے دوست پوچھتے ہیں کہ آپ باقی چیزیں تو بتا دیتے ہیں لیکن ایک چیز نہیں بتاتے، وہ یہ ہے کہ یہاں پر پلاٹ کی قیمت کیا ہے۔ عزیز دوستو، میں جب تک اس پروجیکٹ کا مختصر تعارف نہیں بیان کروں گا تو اس وقت تک قیمت کا تعین نہیں کیا جا سکتا۔ اس پروجیکٹ کا مختصر تعارف یہ ہے کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک خوبی ہے کہ اس نے ہمیشہ اپنے کارکنان کے لیے کراچی کے مختلف مقامات پر رہائشی منصوبے شروع کیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جس نے جو اپنا ایک منشور تھا روٹی کپڑا اور مکان، اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اپنے ورکروں کو جو ہے وہ مفت پلاٹس بھی دیے، مکان بھی بنا کر دیے۔ اور میں اس کو یہ ورکروں کی بدقسمتی سمجھتا ہوں کہ جنہیں ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی نے قیمتی مقامات پر جگہیں دیں اور مفت دیں، لیکن ان کی بدقسمتی یہ ہے کہ انہوں نے وہ پلاٹس اور وہ مکان وغیرہ فروخت کر دیے۔ ہمیشہ یہی ہوا ہے۔ بنیادی طور پر جب بھی کوئی نئی آبادی آباد ہوتی ہے تو وہاں پہ بنیادی سہولیات نہیں ہوتی، بجلی نہیں ہوتی، پانی نہیں ہوتا، گیس نہیں ہوتا، سڑکیں نہیں ہوتی، اور یہ چیزیں آنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے۔ اور جن لوگوں کو مفت میں یہ مکانات دیے جاتے ہیں، یہ پلاٹ دیے جاتے ہیں، تو ان سے صبر نہیں ہوتا، تو وہ بے صبری کی وجہ سے یہ پلاٹ وغیرہ بیچ دیتے ہیں، اور بعد میں جب کچھ عرصہ گزرنے کے بعد، آبادی ہونے کے 5 سے 10 سال ہونے کے بعد، جب وہاں پر یہ چیزیں آتی ہیں سہولیات، تو پھر وہاں قیمتیں بڑھ جاتی ہیں اور وہ پھر پوری زندگی پچھتاتے رہتے ہیں۔ ایس ایم بی ٹی بی پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک ایسا ہی منصوبہ ہے جس میں بالکل مفت جو ہے کارکنان کو پلاٹ بذریعہ قراندازی انہوں نے دیے، اور کچھ پلاٹ ایسے بھی تھے جو عام شہریوں کو بھی دیے گئے، جو ان کے ورکر نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود ان کو تقریباً 10 سیکٹروں میں ان کو بھی پلاٹ دیے گئے۔ اچھا، چونکہ پلاٹس جو ہیں یہ بالکل مفت دیے گئے تھے، ایک 4 آنے بھی ان سے چارج نہیں کیے گئے کارکنان سے، تو آپ کو پتہ ہے کہ مفت کی چیز کی کوئی قدر نہیں ہوتی، تو ان کارکنان نے فوری طور پر یہ کوشش کی کہ بجائے وہاں آباد ہوتے، اپنے مکانات بناتے، یہاں رہائش کرتے، تو زیادہ تر دوست لوگوں نے جو ہے نا ان کو بیچنے کی کوشش کی اور سیل کرتی ہے، اور وہی پلاٹ اس وقت مارکیٹ میں برائے فروخت ہیں۔ پھر ایک معاملہ یہ بھی آتا ہے، یہ پروجیکٹ بھی اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے، اعلیٰ قیادت، ان کی توجہ کا طلبگار ہے، کیونکہ اس پروجیکٹ پر اربوں روپے لگائے گئے، اربوں روپیہ خرچ کیا گیا، اور اربوں روپے خرچ کرنے کے بعد چند چھوٹی چھوٹی سہولیات تھیں جن کی وجہ سے یہاں پہ آباد کاری ابھی نہیں ہوئی، بہت کم ہوئی ہے، اور وہ چھوٹی چھوٹی ضروریات یہ تھیں کہ مین مسئلہ تھا تقریباً زمین کا انتظام کرنا۔ تو یہاں کراچی شہر میں ایک اچھی لوکیشن پر مستقبل کے لحاظ سے تقریباً 1000 ایکڑ زمین، جس میں کسی قسم کا کوئی تنازع نہیں ہے، وہ سندھ حکومت نے ارینج کی ہے۔ پھر اس 1000 ایکڑ رقبے کو ہموار کر کے اس کو شہریوں کے لیے جو ہے آباد کرنے کے لحاظ سے منصوبہ بندی کی گئی، اور وہاں پہ طویل رقبے پہ جو ہے اسلام آباد کی طرز کا منصوبہ بنا کر بہت بڑی تعداد میں سڑکیں بچھائی گئیں، پارک بنائے گئے، اور برساتی نالے بنائے گئے، سیوریج کی لائنیں بچھائی گئیں، میٹھے پانی کی لائنیں بچھائی گئیں۔ ایک بڑا لمبا چوڑا عمل تھا جس پر سندھ حکومت کے بلا شبہ اربوں روپے جو ہے وہ خرچ ہوئے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ سندھ حکومت کے ریکارڈ کے مطابق اور سندھ بورڈ آف ریونیو کے ریکارڈ کے مطابق یہاں پہ جو اخراجات ہوئے ہیں ایک پلاٹ پر گورنمنٹ کے،
ان کا جو تخمینہ لگایا گیا ہے وہ کم از کم بھی 10 لاکھ روپیہ ایک پلاٹ پہ خرچ کیا گیا، اور وہ سڑک قیمت میں، سیوریج لائنوں کی قیمت میں، اور اس میں میٹھے پانی کی جو لائنیں ہیں ان کی قیمت میں، پارک بنائے گئے۔ یہاں کراچی کی کسی بھی آبادی میں چلے جائیں تو پوری آبادی میں زیادہ سے زیادہ پارک کی تعداد 10 ہوگی، پلے گراؤنڈ کی تعداد 5 بھی نہیں ہوگی، بڑے سے بڑے علاقے میں چلے جائیں۔ تو یہ 1000 ایکڑ پر تقریباً یہ واحد علاقہ ہے جہاں پہ 150 سے زیادہ پارکس نہ صرف زمین مختص کی گئی بلکہ ان کو بنایا بھی گیا، ان میں پھر درخت بھی لگائے گئے، کافی علاقے میں درخت لگائے گئے۔ بدقسمتی سے جب یہ علاقہ آباد ہوا تو تو یہاں پہ پوزیشن دے دیا گیا کہ آپ یہاں پہ مکان وغیرہ بنائیں، لیکن وہی یہ تھا کہ جس علاقے میں یہ واقعہ تھا وہاں آبادی کا سلسلہ نہیں تھا، کم تھی آبادی، اور یہاں آنے جانے کے لیے گلپائی سے آنا پڑتا تھا، ماڑی پور سے آنا پڑتا تھا، اور ماڑی پور جو ہے وہ تقریباً 10 سال بلکہ 20 سال تک عام شہریوں کی جو ہے نا دور رہا، کیونکہ یہاں ہیوی ٹریفک، ٹرک اڈا شفٹ کیا گیا تھا، ٹریفک مستقل جام رہتا تھا، اور 20 سال تک ماڑی پور کے لوگوں نے یہ عذاب جو ہے نا وہ برداشت کیا ہے۔ اچھا، بعد میں جب یہاں پہ چائنیز آئے، کینپ کا منصوبہ آیا، تو پھر چائنیز کے لیے مجبوراً جو ہے وہ ایک بہت بڑی تعداد میں بڑی بڑی سڑکیں بنا کر دوبارہ ماڑی پور کو کراچی سے مجبوراً جو ہے وہ ملایا گیا۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پہ لوگوں کی آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہوا۔ پھر یہ جو جس علاقے میں یہ پروجیکٹ آباد کیا گیا، یہ اگرچہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ روایتی حلقہ سمجھا جاتا ہے، یہاں پہ جتنے بھی گوٹ ہیں وہاں پر صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے علاوہ کسی اور کا کوئی ووٹ بینک نہیں ہے، تو وہاں اس کو بھی تقریباً 6 کلومیٹر سڑک کی ضرورت تھی کراچی شہر سے ملانے کے لیے۔ پھر جب سینیٹر سعید غنی صاحب یہاں پہ آئے تھے تو انہوں نے جو سڑک کی حالت دیکھی کچی، تو انہوں نے پھر اس کو کراچی شہر سے ملانے کے لیے 6 کلومیٹر سڑک کا خصوصی جو ہے نا وہ بجٹ جاری کیا۔ تو اس کے بعد پھر جب یہ سڑک بن گئی تو لوگوں کی آمد و رفت شروع ہوئی، تو لیکن چونکہ بنیادی سہولیات کم تھیں، اس وجہ سے کارکنان کو یہ جگہ اچھی نہ لگی۔ یہاں پر بنیادی سہولیات نہیں تھی، بجلی نہیں تھی، پانی نہیں تھا، گیس نہیں تھا، اور شہر سے دور تھا اس وقت، شہر سے ملانے والی سڑک نہیں تھی، تو پھر لوگ مایوسی کی حالت میں کافی لوگوں نے پلاٹ یہاں سیل کر دیے، اور وہی جو پلاٹس ہیں وہ دوبارہ جو ہیں وہ ان کی سیل پرچیز ہو رہی ہے۔ تو اس میں جو سندھ حکومت ایک پلاٹ پہ خرچ کر چکی ہے وہ 10 لاکھ کے آس پاس ہے، اور اس میں زمین کی قیمت بھی نہیں ہے، اور سندھ حکومت نے تو یہ سمجھو کہ ایک لحاظ سے ورکروں کو گفٹ کیا تھا، اور اس میں کسی قسم کے ڈیولپمنٹ چارجز بھی جو ہے نا وہ شامل نہیں تھے۔ تو یہاں میں مختصر بتا دوں کہ جو اس علاقے میں ایک پلاٹ کی ویلیو ہے، وہ ایک عام پلاٹ کی مختلف سیکٹروں میں جو ویلیو ہے وہ تقریباً 2 لاکھ روپیہ ہے ایک عام سیکٹر میں، جبکہ تھوڑا بہت جو آبادی کا سلسلہ یہاں سے شروع ہوا تھا وہ آبادی کا سلسلہ سیکٹر نمبر 2 سے شروع ہوا تھا۔ تو سیکٹر 2 میں جو اس وقت پلاٹ کی ویلیو ہے وہ جو 300 کے نمبر ہیں، 300 سے لے کر 400 کے نمبروں کے درمیان تھوڑا آبادی کا سلسلہ ہے، تو یہاں پر جو پلاٹ کی ویلیو ہے 300 سے 400 کے نمبروں کے درمیان، وہ تقریباً 3.25 لاکھ سے 4 لاکھ کے درمیان ہے، جبکہ جہاں پہ آبادی کا رجحان کم ہے تو وہاں پہ تقریباً 2 لاکھ روپیہ ہے، اور جو سیکٹر نامکمل ہیں وہاں پہ ابھی ترقیاتی کام نہیں ہوئے، وہاں پر بعض سیکٹروں میں 1,25,000 روپے سے لے کر 1.5 لاکھ روپے تک بھی پلاٹ جو ہیں وہ مل جاتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، اگرچہ یہاں پہ جو فائلز ہیں وہ زیادہ تر اوپن فائلیں ہیں،
لیکن یہ بتا دوں کراچی شہر میں تقریباً 80% جو فائلیں ہیں وہ تقریباً اوپن ہی ہیں. بلدیہ ٹاؤن کے جتنے علاقے ہیں اور کافی علاقے کراچی میں سے ہیں جو اوپن فائلوں پہ چلتے ہیں اور کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. مین مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ وہاں پہ رہائش کر لیتے ہیں اور جس سے آپ پلاٹ خرید رہے ہیں اس سے آپ اوریجنل ڈاکومنٹ لے لیتے ہیں, اس کے ساتھ ایک سیل ایگریمنٹ لے لیتے ہیں, تو کبھی بھی عموماً بہت کم واقعات میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ آ کے دوبارہ کلیم کرے, عموماً نہیں ہوتا. اور میں یہاں پہ ایک بات اور بھی کہوں, اکثر ہم کہتے ہیں کہ کراچی کی جو کچی آبادیاں ہیں جن کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے, وہاں پہ جو لینڈ مافیا والے وہ فوراً یہ کرتے ہیں کہ وہاں پہ فوراً کہیں نہ کہیں سے بجلی کا انتظام کر دیتے ہیں, گیس والوں کے ساتھ سیٹنگ کر کے گیس کا انتظام شروع کر دیتے ہیں, پانی کا انتظام شروع کر دیتے ہیں. وہ اگرچہ عارضی ہوتا ہے, تو وہ کہتے ہیں نا کہ ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی, تو لوگ فوراً اس جھانسے میں آ کے پلاٹ خرید لیتے ہیں, اور بعد میں جب سندھ حکومت اور یا اینٹی انکروچمنٹ والے جب وہ زمینوں کے اوپر اپنا بلڈوزر چڑھاتے ہیں تو پھر وہ روتے رہتے ہیں کہ ہمارا نقصان ہو گیا. تو یہ ایک مختصر تعارف تھا قیمت کے حوالے سے. تو میں دوبارہ سے بتا دوں کہ قیمتیں ایز پر سچویشن ہوتی ہیں, جس طرح کے پلاٹ ہوتے ہیں اسی یہاں 10 لاکھ کا بھی پلاٹ ہے, 15 کا بھی ہے, 5 لاکھ کا بھی ہے. بعض اوقات جس طرح میں آپ کو بتاؤں کہ جو سیکٹر 2 کے بعض علاقے صرف سیریل جو ہے 300 سے لے کر 400 کے درمیان قیمت اتنی جو ہے وہ تقریباً 5 لاکھ تک بھی یہاں بعض پلاٹس کی قیمت ہے. تو وہ ایز پر سچویشن ہے, جب تک آپ یہاں پر آئیں گے نہیں, وزٹ نہیں کریں گے, آپ علاقے کو پسند نہیں کریں گے, تو اس وقت تک یہاں آپ رہنے کا فیصلہ نہیں کر سکتے. میرے خیال میں یہ بہت ایک اچھا علاقہ ہے, آنے والے سالوں میں یہاں ترقی کے بے شمار جو ہیں وہ مواقع موجود ہیں. بہت شکریہ دوستو, آج کی مختصر اپڈیٹ, امید ہے آپ لوگ جو ہے نا اس کو پسند کریں گے. شکریہ.